وسلم ثابت. ہاں اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں آپ کی عادت تو ایسا نہیں کہ آپ 15 شعبان کی رات کو تہجد کی نماز آپ چھوڑ دیجیے گا. نہیں, آپ اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھتے رہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے. کسی وجہ سے آپ نے عادت کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ آپ کے پڑھنے کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کی بنیاد پر آپ اس رات تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ آپ کا معمول ہے, آپ کی عادت ہے. اسی طرح سے روزے کا مسئلہ ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے 15 شعبان کے دن کا روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لیکن آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے نماز کا اہتمام نہیں, دوسری کسی عبادت کا اہتمام نہیں, لیکن روزے کا بڑا اہتمام ہے. مردوں کے یہاں بھی ہے, عورتوں کے یہاں بھی, خاص طور سے عورتوں کے یہاں بہت زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں معلوم کرنا چاہیے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی اہمیت بیان فرمائی, کوئی فضیلت بیان فرمائی؟ کسی بھی صحیح حدیث سے 15 شعبان کے دن کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس لیے ہمیں روزہ اس لیے نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر کسی کی عادت ہے کہ 15 شعبان کا اتفاق سے سوموار کا دن پڑ گیا, اتفاق سے جمعرات کا دن پڑ گیا, اتفاق سے ایام 20 کا دن پڑ گیا, 13ویں تاریخ, 14ویں تاریخ, 15ویں تاریخ جو ایام 20 ہیں, اور عادت ہے آپ کی الحمدللہ کہ آپ سوموار کے روزے رکھتے ہیں, جمعرات کے روزے رکھتے ہیں, ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں, اور اتفاق سے 15 شعبان کا دن انہی دنوں میں سے کوئی دن پڑ گیا, تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ لوگ رکھتے ہیں, آپ کا عقیدہ الگ ہے, ان کا عقیدہ الگ ہے. ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے, اور ہمارا اور آپ کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا, اور ہمیں تھا, اس کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ احتیاط کی بنیاد پر رمضان سے پہلے, ایک دن پہلے, 2 دن پہلے احتیاطی روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے, اور احتیاط کے نام پر کوئی بھی روزہ نہیں. رمضان کا چاند دکھائی دے 29 کو اگر دکھائی دیا, آپ پہلی تاریخ آپ کی شروع ہو جاتی ہے. اگر 29 کا چاند دکھائی نہیں دیا بادل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو 30 دن مہینے کے مکمل کیے جائیں گے, اور پھر پہلی تاریخ سے سارے کے سارے لوگ الحمدللہ روزہ رکھیں گے. کسی کا شعبان, کسی کا رمضان کا مہینہ چھوٹ گیا ہے, گزشتہ مہینہ اگر کسی کا چھوٹ گیا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے, سفر کرنے کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے, تو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے اس روزے کو مکمل کریں. عورتوں کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کریں. معلوم نہیں کب موت آ جائے, کون ہماری طرف سے روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, کس کو معلوم ہے کس کو نہیں معلوم ہے. اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست رکھنا چاہیے, اپنا معاملہ بندوں سے بھی درست رکھنا چاہیے. جس طرح آپ قرض ہمیشہ چکاتے ہیں اور آپ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ خود اس پہ پیش رہتے ہیں, پتہ نہیں دوسرے کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے, آپ اپنا قرض الحمدللہ چکاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دین ہے, یہ قرض ہے. گزشتہ رمضان کا جو روزہ کسی کے دن میں چھوٹ گیا ہے, اس کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روزے کو مکمل کر لیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ شعبان کی 15ویں شب کو مسجدوں میں چراغاں کرتے, بتیاں جلا کے ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرتے, اور یہ سوچتے ہیں کہ اس رات میں اگر بال بچوں پر بہت زیادہ خرچ کیا جائے, ان کے کھانے پینے کے سلسلے میں, پہناوے کی شکل میں, یا کسی اور بھی شکل میں کشادگی کا معاملہ اگر بنتا جائے, تو اللہ رب العالمین کی مہربانی آتی ہے, اللہ کی برکت آتی ہے. اس سلسلے میں بھی کوئی حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے کہ 15ویں شعبان کے دن یا اس سے پہلے اس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے, چاہے کھانے کا اہتمام ہو یا پہننے کا کوئی اہتمام ہو. ہاں پہننا ہمیشہ ہوتا ہے, کھانا ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھ کر کہ اس رات کی کچھ اہمیت ہے جس کی وجہ سے آج مخصوص طریقے کا پکوان پکے گا یا مخصوص قسم کا لباس پہنا جائے گا, اور اس سلسلے میں کوئی تو اس کو احتشام اور مجلسیں منعقد کی جائے گی, احتفال ہوگا, یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مسلمان حضرات اس رات مخصوص قسم کا پکوان پکاتے ہیں. میرے بھائیوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, عبادت کے طور پر ہم اس چیز کو نہیں کرتے. یا بہت سارے لوگ کچھ اور وجہ بیان کرتے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں, ان کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دان احد کے اندر شہید ہو گیا تھا, تو وہ حلوہ کھائے تھے, اس لیے ہم لوگ بھی حلوہ کھاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان ساری چیزوں سے دین ثابت نہیں ہوتا. دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سمجھایا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے, اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر اور آپ پر تمام ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں دین میں کسی بھی طرح کی بدعت اور کسی بھی طرح کی نئی چیز کے نکالنے سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے.
علیہ وسلم نے کیا. اس رات میں مخصوص طریقے سے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی ہاں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. سال میں کسی دن قبرستان جانا نہیں ہوتا. اگر کسی کی موت ہو گئی، کوئی رشتہ دار مر گیا، کوئی تعلقاتی مر گیا، تو جنازے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، تدفین کے لیے ہم چلے جاتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ حدیث ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے لیے نہ کوئی دن خاص فرمایا، نہ کوئی رات خاص فرمائی، نہ کوئی گھڑی خاص فرمائی. اس لیے اگر اپنی طرف سے جمعہ کے دن کو خاص کر لیا جائے یا 15ویں شعبان کی رات کو زیارت کے لیے خاص کر لیا جائے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان کی جائے اور سب سے زیادہ توجہ اس کے اوپر صرف کی جائے، تو میرے بھائی یہ بہت بڑی کوتاہی ہوگی ہمارے اور آپ کی طرف سے. اور قبرستان جانے کے بعد وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا وہاں جا کر کے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، اس نیت اور اس ارادے سے کہ یہاں پر اگر ہم دعا کریں گے تو دعائیں ہمارے زیادہ مقبول ہوگی، یا وہاں جا کر کے نماز ادا کی جائے یا عبادت کا کوئی کام وہاں پر انجام دیا جائے، تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں عبادت کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی عام معمول یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے انسان قرآن لے کر کے بیٹھے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس طرح کی دوسری عبادات کے اندر وہ مصروف رہے، بلکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے. عبرت کی جگہ ہے. وہاں جانے کے بعد آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. صرف اس مقصد سے لوگوں کو قبرستان جانا چاہیے. لیکن مسلمان غلط فہمی سے بہت سارے ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے نہیں کیا ہے، ائمہ نے کیا ہے نہیں کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے نہیں کیا ہے. بس تقلید میں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس پر ہمیں ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. الہی ہمیں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں جو کسی مسئلے کے تعلق سے پریشان ہیں ان کے جملہ مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما. الہی اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کی تعمیر کو تو مکمل فرما دے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس کی تعمیر اور اس کی توسیع اور اس کے تمام اعمال میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے. باقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.